شکریہ امین عادل صاحب کا اور آپ سب لوگوں کا جنہوں نے ہمیں دعوت دی یہاں، جزاک اللہ۔ چونکہ یہ ادبی محفل شعر و شاعری کی ہے، ادب سے تعلق ہے، آپ سب لوگ ماشاءاللہ بڑے اہل باذوق ہیں۔ شاعری کے ساتھ ساتھ میں یہاں کچھ نثر پڑھنا چاہوں گا۔ ابن انشا کا ایک مضمون ہے، وہ میں پڑھنا چاہوں گا، آپ لوگوں کی اجازت۔ عنوان ہے بکری۔ بکری جی ہاں۔ گرچہ چھوٹی ہے ذات بکری کی، لیکن دودھ یہ بھی دیتی ہے۔ عام طور پر صرف دودھ دیتی ہے، مگر زیادہ مجبور کریں تو کچھ مینگنیاں بھی دے ڈالتی ہے۔ جن بکریوں کو شہرت عام بقائے دوام کے دربار میں جگہ ملی ہے، ان میں ایک گاندھی جی کی بکری تھی اور ایک اخفش صاحب نامی بزرگ کی۔ روایت ہے کہ وہ بکری نہیں بکرا تھا، معقول صورت سا ایک بکرا تھا۔ یہ جو شاعری میں اوزان اور بحروں کی بدعت ہے، یہ اخفش صاحب ہی سے منسوب کی جاتی ہے۔ بیٹھے فاعلتاً فاعلات کیا کرتے تھے، جہاں شک ہو تصدیق کے لیے بکرے سے پوچھتے تھے، کیوں حضرت ٹھیک ہے نا؟ وہ بکرا اللہ اسے جنت میں یعنی جنت والوں کے پیٹ میں جگہ نصیب کرے، سر ہلا کر ان کی بات پر ساتھ کر دیتا تھا۔ سر ہلا کر ان کی بات پر ساتھ کر دیتا تھا۔ اس بکرے کی نسل بہت پھیلی، پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے۔ سوتے جاگتے ان کے منہ سے یس سر، جی حضور، جی جناب، بھجا فرمایا، صحیح فرمایا وغیرہ نکلتا رہتا ہے۔ اسے بات سننے اور سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جن ملکوں میں بہت انصاف ہو، ان میں شیر اور بکریاں ایک ہی گھاٹ پر پانی پینے لگتی ہیں، جس طرح علامہ اقبال کے ایک شعر میں محمود اور ایاز کی ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیر پانی پینے کے بعد وہیں بکری کو دبوچ لیتا ہے اور اسے ناشتے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گدھا بڑا مشہور جانور ہے۔ گدھے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک 4 پاؤں والے اور ایک 2 پاؤں والے۔ سینگ ان میں سے کسی کے سر پہ نہیں ہوتے۔ آج کل 4 پاؤں والے گدھوں کی نسل گھٹ رہی ہے، 2 پاؤں والوں کی بڑھ رہی ہے۔ گھوڑے کی شکل ایک حد تک گدھے سے ملتی ہے۔ بعض لوگ گدھے گھوڑے کو برابر سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور دونوں کو ایک تھام پر باندھتے ہیں یا ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے جانور بشمول آدمی تو اپنی اصل بھول جاتے ہیں اور واپس آ کر کے القاب کے دم چھلے لگانا شروع کر دیتے ہیں، حاجی الحاج وغیرہ وغیرہ۔ معلوم ہوتا ہے ایک زمانے میں گدھوں کی مشابہت گھوڑوں کی بجائے آدمیوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ غالب اپنے محبوب کے دروازے پر کسی کام سے گئے تھے۔ اس کا پاسبان یعنی دربان ان کو حضرت عیسیٰ کی سواری کا جانور سمجھ کر بوجہ احترام چپ رہا، لیکن جب انہوں نے کنوتیاں جھاڑ کر ان کے قدم لینے کی کوشش کی تو سمجھ گیا کہ یہ نجم الدولہ دبیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب بہادر ہیں، چنانچہ کما کا بدسلوکی کی۔ گدھا سمجھ کے وہ چپ رہا۔ شکریہ جی۔